واٹر مارجن کا تعارف ناول ابھی چین کی حدود میں ہی خرام کر رہا ہے۔ 3 سلطنتوں کی داستان کے بعد یہاں مزید ناول بھی لکھے جاتے ہیں۔ ناول کی تاریخ کا تیسرا بڑا نام بھی یہیں سامنے آتا ہے اور اسے چینی ادب کے 4 عظیم کلاسیکی ناولوں میں سے دوسرا ناول قرار دیا جاتا ہے۔ متذکرہ بالا ناول کا عنوان واٹر مارجن ہے۔ یہ 2 دیگر عنوانات سے بھی معروف ہے، ایک آؤٹ لاز آف مارش اور دوسرا آل مین آر برادرز۔ ہم اس ویڈیو میں اسے واٹر مارجن کے نام سے ہی بیان کریں گے۔ واٹر مارجن بلا شبہ ہر لحاظ سے ایک عظیم ناول ہے۔ اس کی تخلیق کا زمانہ 3 سلطنتوں کی داستان شائع ہونے کے بعد اور 1524 سے پہلے کا ہے۔ اس دور میں چینی معاشرے میں سیاسی انحطاط، معاشی ناہمواری اور سماجی ناانصافی اپنے عروج پر تھیں۔ اس ادبی تخلیق کو عمومی طور پر شی نائی آن سے منسوب کیا جاتا ہے، اگرچہ بعد ازاں لوگ وان جونگ جیسے مصنفین نے بھی اس کی ترتیب و تدوین میں حصہ لیا۔ یہ ناول محض ایک بیانیہ داستان نہیں بلکہ ایک گہرے علامتی اور تہذیبی نظام کا عکاس ہے، جس میں چینی معاشرت، اخلاقیات، قانون اور بغاوت جیسے تصورات کا بین السطور تجزیہ کیا گیا ہے۔ واٹر مارجن کی ساخت میں داستانوی تکنیک، عوامی لوک روایت اور تاریخی تمثیل کی آمیزش ہے جو اسے چینی دانش و حکمت کا ایک نادر نمونہ بناتی ہے۔ علمی اعتبار سے واٹر مارجن ریاستی طاقت اور عوامی مزاحمت کے درمیان کشمکش کا ایک جمالیاتی اظہاریہ ہے۔ اس میں موجود موضوعات جیسے عدالتی کرپشن، مراعات یافتہ طبقے کی زیادتیاں اور سماجی ردعمل اس وقت کے چینی معاشرتی ڈھانچے پر ایک عالمانہ تنقید پیش کرتے ہیں۔ واٹر مارجن چینی عوامی ذہنیت، اخلاقی بیانیے اور مزاحمتی ثقافت کی تفہیم کے لیے ایک کلیدی متنی حوالے کی حیثیت رکھتا ہے اور چینی تہذیب کے تہدار سماجی و سیاسی ڈھانچوں اور ان کے اندر مزاحمت اور بغاوت کے بیانیوں کو نہایت گہرائی سے پیش کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔